اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ میں اپنے چینل پہ فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں واٹس ایپ پہ بتا چکا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو عمل میں لایا ہے۔ الحمدللہ جس نے اس وظیفے کو عمل میں لایا ہے اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ یہ خاص قسم کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ میں وہ قرآنی صورتیں لی گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں بڑی طاقت اور تاثیر رکھتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کو اس وظیفے کی اہمیت بتانا چاہوں گا تاکہ آپ یقین کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ اس وظیفے کا آغاز کریں اور مکمل فائدہ اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور اس وظیفے کو عمل لانے سے پہلے آپ قرضے کو ختم کروانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے قرضے کے غیب کے اسباب پیدا ہو جائیں تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری چل رہی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری ختم ہو جائے اور اللہ کی ذات مکمل صحت عطا فرمائے، تو آپ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اس بیماری کی ختم کرنے کی نیت کر کے اس وظیفے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، اگر آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، اگر آپ کے گھر میں بے اتفاقی ہے، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، اگر آپ کو گھر کی ضرورت ہے، اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، اگر آپ کو سکون کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمتوں کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رزق کی وسعت پیدا ہو جائے، بے پناہ رزق آ جائے، اللہ کے غیب کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں، تو آپ اس وظیفے کو عمل میں لا سکتے ہیں ایمان و یقین کے ساتھ۔ جو بھی آپ کی حسرت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ اس وظیفے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ وہ تمام ضروریات، تمام حاجات، تمام خواہشات اپنے ذہن میں رکھیں گے، اپنے دل میں رکھیں گے، دل و دماغ میں رکھیں گے، پھر اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اس وظیفے کو کرنے سے حل ہو جائیں گے۔ کافی حضرات کو کروڑوں کی رقم کی غیب کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دل سے مانگو گے اللہ تعالیٰ مانگنے پہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ جان لیں۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ خزانوں والی سورہ کوثر ہے، پیسوں والی، دولت والی۔ اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس میں اعظم موجود ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 دفعہ یہ پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ سورہ قریش پڑھنی ہے آپ نے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ غیب کے خزانوں کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر اسم اعظم رکھا ہے۔ پھر آخر میں 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی جو آپ نے آغاز میں نماز والا پڑھنا ہے، وہی آپ نے آخر میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمین تک پڑھنی ہے 3 دفعہ۔ پھر آپ نے سجدے میں جا کر سر رکھنا ہے اور قبلہ رخ ہو کے اللہ سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کے رو کے۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے۔ اللہ تو خوش ہوتی ہے کہ میرے بندے، میری بندی، میرے بندے مجھ سے مانگے۔ اس کی تو صفت ہے دینا۔ اس کو دنیا کی کسی دولت، مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ تو دینے والی ذات ہے۔ لہٰذا آپ گڑ گڑا کے مانگے، انشاءاللہ تعالی عزیز 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا اور